اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 22 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَدْمُمْ، اور لگا لو، یدا کا، ہاتھ اپنا، الا طرف، جناحک، اپنے بازو سے، اپنے بغل سے، تخرجو، نکلے گا وہ، بیضاء، سفید یا چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخری، آیا نشانی، اخری دوسری۔ اب یاد ہوگا کیا بات چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا انگارہ لینے کے لیے اس جگہ پہنچے جہاں انہیں صحرا سے گزرتے ہوئے آگ نظر آئی، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ اب کچھ ہدایات کے بعد عصا کے سانپ بن جانے کا معجزہ عطا کیا گیا، اب یہ دوسرے بڑے معجزے کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے ودمم یدا کا، ودمم کا جو لفظ ہے دمہ، دواد میم میم، کسی ایک ہی چیز سے جسے متعلق حصے کو اس کے ساتھ لگا دینا، شامل کرنا۔ اردو میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ضمیمہ کہتے ہیں نا، کتاب کا ضمیمہ۔ اکثر اردو تفسیر پڑھتے ہوں گے تو پیچھے کسی صورت کا ضمیمہ، آگے تھوڑا اس جو چیز بات پیچھے رہ گئی ہے وہ آگے ضمیمہ لکھ کے اس میں لکھ دی جاتی۔ تو ضمہ جیسے لگا لینا، یدا کا اپنا ہاتھ آپ لگا دیں، آپ کو ہدایت ہو رہی ہے کہ اپنا ہاتھ ملاؤ یا ڈالو، جناحکا، جناح کا جو لفظ ہے پرندوں کے بازوؤں کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے بازو کو بھی۔ اب یہاں مراد ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو، جیسا سورہ قصص میں کہا گیا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء۔ اسی موقع کا تذکرہ ہے نا سورہ قصص میں، وہاں پہ کہ اسلک ڈالو، یہاں پہ اسی کو ودمم جیسے کہا جا رہا ہے کہ اپنا ہاتھ ڈالو، فی جیبک، وہاں جیبک تو اپنے گریبان میں ڈالو، تو زیادہ یہی سمجھا گیا کہ بغل میں اصل میں ڈال کر نکالنے کی بات تھی، اور وہ نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ ایک تو یہ کہ بیضاء چمکدار ہے، روشن ہے، اور من غیر سوء، اور بغیر تکلیف کے۔ اسرائیلیات سے ایک غلط تصور ہمارے تفسیروں میں بھی کہیں بات آ گئی ہو کہ وہ برس کی طرح سفید تھا ہاتھ، حالانکہ یہاں قرآن صاف صاف اس کی تردید کر رہا ہے کہ کوئی مرس کی طرح نہیں تھا، اور یہ بھی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ جیسے برس ہو جائے تو ہاتھ ہر وقت سفید رہتا نا، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں نبوت دیتے وقت وہ تجربہ کروایا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر دربار میں جا کر جب معجزے انہوں نے دکھائے اس وقت انہوں نے وہ معجزہ دکھایا۔ تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ کا چمکنا بالکل ایک تو غیر سوئن، بغیر کسی مرض کے، بغیر تکلیف کے تھا، اور ایک روشن چمکدار نظر آ رہا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ آیت نخرا دوسری نشانی ہے، ایک نشانی پہلے دی گئی، اب یہ دوسری نشانی دی جا رہی ہے، عصا سے مختلف نشانی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سورۃ طٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23، لِنُرِیَکَ، لی تاکہ، نُرِیَ ہم دکھائیں، کا تجھے، من آیاتنا ہماری آیات میں سے، کبرا بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ بشارت دی جا رہی کہ آگے بھی اور بھی معجزے ان دو معجزوں سے ظاہر ہونے والے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کیسے کیسے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یہی دو معجزے تھے نا جن کے ذریعے سے فرعون کے درباریوں کو پہلی دفعہ جا کے کتنا مروب کیا گیا، پھر عصا کے ذریعے جادوگروں کی شکست، ان کا ایمان لانا، بنی اسرائیل کا سمندر سے خیریت سے گزر جانا، فرعون اور اس کی فوج کا غرق کیا جانا۔ تو یہ سارے معجزوں کی طرف یہاں اشارے ہو رہے ہیں کہ وہ آیاتنا الکبریٰ ہم تمہیں دکھانے والے ہیں، ابھی آگے اور بڑی بڑی نشانیاں تم دیکھو گے، بتا دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے اس وقت دیے گئے جب ان کی قوم نے ان جیسے معجزوں کا شدت سے مطالبہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ہی دو ایسے بڑے معجزے عطا کر دیے گئے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں فرعون جیسے سرکش اور جابر حکمران کی طرف رسول بنا کر بھیجا جا رہا تھا، وہ جو ان کا اتنا بڑا دشمن بھی تھا، وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا تھا نا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پہلی دفعہ ہی پیغام پہنچاتے ہوئے ان معجزوں سے مروب نہ کر دیتے۔ اور پھر یہ بھی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنے بڑے اتنے مشکل مشن پہ بھیجا جا رہا تھا، بلکہ کہنا چاہیے جیسے امپاسبل مشن ہو، کرنے جیسے ہو نہیں سکتا ہو، وہاں پہ جاتے ہوئے کیسی طاقت اور ہمت کی ضرورت تھی ان کو، فرعون ذل اوتاد کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام پہنچانا، ایک اتنی دبی ہوئی قوم کو آزادی دلانا۔ ذرا تصور کریں، اتنے بڑے کام کے لیے کوئی فوج موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ نہیں کی جا رہی تھی، یہ دو معجزے ساتھ کیے گئے۔
لیکن انہی کے ذریعے، ان معجزوں کے ذریعے سے ہی، ان چند لمحوں میں جب یہ معجزے دیے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کیسی تربیت کر دی جاتی ہے۔ ابھی جو ہم نے یہ پوری پچھلی کلاس میں بھی تھوڑی گفتگو ہم نے پڑھی جو اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور جو آج پڑھ رہے ہیں، اگر ان پہ ذرا غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے، اور اس پہ ہمیں خود بھی بہت ہی غور کرنے کی ضرورت اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پر بھی اللہ نے بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پر خود قائم رہیں، دوسروں کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی، اس کے علاوہ بھی بیٹی، بیوی، ماں، ساس، پڑوسی اور بھی جو خاص خاص ہماری حیثیتیں ہوں، ان سب کے لحاظ سے بہت کچھ ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ تو ان کے لیے کیا چیز کام آنے والی ہے، وہ یہاں پہ ساری اس کی تفصیل مل جاتی ہے۔ پہلی بات ہی جو تھی کس طرح اس کے پچھلی آیات جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی وہاں سے یاد کریں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کر کے اپنے رب سے تعلق قائم کر لیں، تو وہ تو سب سے بڑا اصل سہارا ہے، وہ تو اصل سب سے بڑی سپورٹ ہے نا۔ اور پھر آخرت کی یاد، آخرت کی یاد بھی سوچیں، ان الساعۃ کا ذکر تھا نا فوراً، تو آخرت کی یاد کس طرح سے کتنے مشکل کاموں کو ہمارے لیے آسان کر سکتی ہے، اگر وہ تصور میں ہو، سامنے ہو، ہمارے ذہن میں ہو، وہاں کے عذاب سے بچنے، وہاں اپنے رب کا قرب، اس کی رضا، اس کی جنت حاصل کرنے کی تمنا اگر اور ہر خواہش پر حاوی ہو، تو قربانیاں دینا، دنیاوی نقصانات پر، یہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ انسان کو محنت کرنے کے لیے کچھ موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے نا، اور وہ اگر وہ آخرت کی فکر ہو تو وہ موٹیویشن مل جاتا ہے نا، کہ اس کے لیے پھر انسان کر سکے، پھر وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہدایت کی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، آیت 16 میں، کہ پس تجھے نہ روکے وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے، اپنی ہی خواہشات کے جو پیچھے چل رہا ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، ایسے کسی شخص کے پریشر میں نہیں آؤ، کہہ دیا گیا نا، وہ تمہیں تمہارا راستے سے روک نہیں سکیں۔ یہ مرحلے بھی اکثر زندگی میں آتے ہی ہیں نا، آپ ایک صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈالنے، اس سے روکنے کے لیے کتنے ہی لوگوں کے نفس میں بیٹھا ہوا شیطان انہیں اکسا سکتا ہے، کس طرح سے حسد پیدا کر دے، کہیں کسی اور کوئی اور ہی کسی کے اپنے کچھ نقصانات اس میں نظر آ رہے ہوں، یا شیطان تو خامخواہ ہی اکسا بھی سکتا ہے نا، تو وہ آپ کے کام کو کیسے مشکل بنا سکتے ہیں نا، اور پریشر ڈال سکتے ہیں۔ کس طرح سے پریشر ڈال رہا ہوتا ہے نا، کہیں محبتوں کا پریشر ہوتا ہے، کہیں نفرتوں کا، کہیں غصہ دکھا رہے ہوں، کہیں بہت ہی دوست بن کر بات کر رہے ہوں، تو اس سب سے بچنے کے لیے وہاں یہاں پہ محتاط کر دیا گیا نا، دیکھ کر کے کون ہے جو اگر وہ اپنے نفس کا اتباع کرنے والا ہے، وہ جو ایمان نہیں رکھتا، جو جسے اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، اس کے پر بھی مت کرو، اس کا مت اتباع کرو۔ جو اپنے نفس کا اتباع کرنے والا ہے، اس کے پریشر میں تم آؤ۔ تو یہی بات ہمیں بھی اپنے سمجھ لینا چاہیے، یعنی کس طرح سے ہم اپنے ایک اللہ سے ڈرنے والے ہوں، دوسرے انسانوں کے پریشر میں نہ آئے۔ پھر عصا کا جو معجزہ دیتے ہوئے جو گفتگو ہوئی، اس پر تو غور کریں تو کیا کچھ سکھا دیا گیا وہاں پہ نا۔ سوچیں کہ اپنی چیز ہے، پوچھا گیا یہ کیا ہے، وہ بتاتے ہیں یہ اس سے میں یہ اور یہ کام لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بہت سے میرے اس میں ضرورتیں اس کے ساتھ میں اپنی پوری کرتا ہوں، وہ ساری وہ بتاتے ہیں۔ اور حکم کیا ہوتا ہے؟ القحا، پھینک دو اس کو۔ اور اپنے رب کے ایک حکم کی خاطر ادھر کہا گیا القحا، پھینک دو اپنی جو عزیز اتنی چیز ہو جس کو وہ ساتھ ہی رکھے ہوئے، ہر وقت ساتھ رکھتے ہوں گے، جو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں ہی ہے، وہ اس کو فوراً سے بس پھینک دو۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اسوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، فالقا، فوراً انہوں نے بھی پھینک دیا، کوئی سوال نہیں، کوئی جھجکے نہیں، کوئی سوچ نہیں، ابھی سوچوں گا کیا اس سوال کا مطلب ہے تو پھر طے کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی سوال کریں کہ کیوں پھینکنا ہے، تو فوراً ہی بس پھینک دیا انہوں نے۔ تو یہ اطاعت سکھا دی گئی نا، کیسی اللہ کے حکم کے آگے فوراً جھک جانے، فوراً بات مان لینے کی جو صفت ہونی چاہیے نا۔ آگے جو قربانیاں پیش آنی ہیں، جو قربانیاں دینا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، تو بہت کچھ قربانیاں دینی ہوں گی نا۔ ان سب قربانیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار بھی کر دیا گیا، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی،
کہ اس طرح تیار ہو نا، کچھ بھی اپنی کتنی، جس کو ہم صرف محبوبی چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی ضرورت کی چیز سمجھ رہے ہیں، دنیا اس کے بغیر ہمیں مشکل لگتی ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، آسانی سے اسے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر دیکھیں جب وہ عصا، وہ لاٹھی سانپ بن گئی، سانپ وہ جو دوڑ بھی رہا ہے، تو سانپ کو دیکھتے ہی انسان پہ خوف طاری ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا ہوا سانپ تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی خوف زدہ ہوئے، جیسا کہ سورہ قصص میں بھی آتا ہے نا، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ایک فطری چیز ہے نا، انسانی تھے نا موسیٰ علیہ السلام بھی، جس طرح ایک دوڑتے ہوئے سانپ کو دیکھ کر جو ہو سکتا تھا وہی ہوا، اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگے فوراً ہی۔ لیکن یہاں کیا فرمان ہوتا ہے، قالا، کہا، خذھا، پکڑ لو اسے، فوراً پکڑنے کی بات ہے، ولا تخف بھی بعد میں آ رہا ہے، پہلے پکڑ لو کا حکم ہے کہ اسے پکڑ لو، ولا تخف کیسی جیسے ہدایت ہے نا کہ اس دوڑتے ہوئے سانپ کو پکڑ لو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں ڈرو، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سنعیدھا سیرتھا الاولی، کہ ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اطمینان بعد میں دلایا جاتا۔ اب سوچیں ذرا، اس وقت کا تصور کریں، اندھیری رات میں، اکیلے صحرا میں، اس خوف کی حالت میں، جب دل بھی دھڑک رہا ہو، سانپ کو دیکھ کر جو کیفیت ہو گئی ہو، اس وقت وہ کتنا مشکل کام ہو سکتا تھا نا، کہ وہ یقین کر لیں کہ ہاں وہ سانپ پھر لاٹھی بن ہی جائے گا۔ ایک بچے سے ایک ماں بھی کہہ رہی ہو تو وہ پوچھے گا شور، صحیح، سچمچ ایسا ہوگا، لیکن یہاں کیسی تربیت ہو رہی نا، پورا توکل، پوری طرح مکمل توکل کر لینے کی۔ تو یہ بات یہ بھی تھی کہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک انسان کے پاس انہیں بھیجا جا رہا تھا نا، کہ وہ جو ان کے قتل کے احکام جاری کر چکا تھا، جو بے شمار اسرائیلی بچوں کا قاتل تھا، اس کے دربار میں جا کر اسے پیغام دینا تھا، انہیں وہ مشکل ترین و خطرناک کام کرنا ہی کرنا تھا نا، تو اپنے خوف پر قابو پانا تھا، اس کے لیے ہمت کرنا تھا، اور اس کام کو کرنے کے لیے جو کریج چاہیے تھا انہیں، وہ یہاں پہ سکھا دیا گیا نا۔ ڈرو نہیں، پکڑ لو، کام پہلے کر ڈالو، کرنے کے لیے پہلے تیار ہو جاؤ، پھر ولا تخف، ڈرو نہیں، خوف نہیں کرو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے ویسے ہی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے کام بنا دے گا، ضرور تمہاری حفاظت کر لے گا، تمہارے لیے کام کو آسان کر دے گا، اللہ پہ پورا پورا بھروسہ رکھو، پورا توکل کرو۔ ہم انشاءاللہ ایسے مشکل امتحان میں کبھی نہ ڈالے جائیں، لیکن ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جانے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ اپنے رب کے احکام کے آگے اسی طرح جھک جانے والے، اپنے ڈر، اپنے خوف پر قابو پانے والے، اندیشوں کا شکار نہ ہونے والے ہوں نا، اور یہ کہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کہا جاتا ہے سورہ طٰہٰ، ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 24، اذهب، جاؤ، تو جا، حکم کی طرح کہا جا رہا ہے نا کہ جاؤ، الا طرف فرعون، فرعون کے، انہو، بے شک وہ، طغا، سرکش ہو گیا ہے۔ بالکل یہی آیت سورہ نازعات میں بھی تھی نا، جاؤ فرعون کی طرف جو سرکش ہو گیا ہے۔ طغا ہوتا ہے نا کہ حد سے گزرنا، حدوں کو پار کر جانا۔ حدوں کو پار کرنے کے بعد سورہ قصص میں دوسرے الفاظ بیان کی گئی، وہاں ہے ان فرعون علا فی الارض، کہ وہ زمین میں بڑا بنا ہوا تھا، زمین کا جو اصل خالق اور مالک کو بھلا کر اپنی منمانی کرنے میں لگ گیا تھا، اپنی کر رہا تھا، اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کروا رہا تھا۔ پھر اور بھی وہاں پہ سورہ قصص میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ کیا کچھ وہ کر رہا تھا، کہ ملک کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اسرائیلیوں کو غلام، قبطیوں کو ان کا آقا بنا کر ان پہ مظالم کروا رہا ہو، اور اس پر بھی بس نہیں بلکہ کہ بیٹوں کو قتل کرنا، بیٹیوں کو زندہ، عورتوں کو زندہ چھوڑنا، وہ ساری اس کی جو حرکتیں تھیں، تو ان سب کو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ آتا ہے نا کہ کسی حد پہ رکنے والا نہیں تھا، وہ حدوں کو پار ہی کر جانے والا تھا۔ اب وہ حد سے گزر رہا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں، اس کو ہدایت پہنچانے کا انتظام کرواتے ہیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہاں وہ مشکل کام دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ اور فرعون سوچے، جو ایک تو سارے بنی اسرائیل کا جانی دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے تو قتل کے سمن بھی جاری ہو چکے تھے نا، ان کے قتل کے لیے اسی اطلاع پر تو موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، جہاں سے اب 10 سال بعد واپس آ رہے تھے۔ اب وہ تو خاموشی سے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اسی کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ۔ انبیاء کرام کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ وہ جو فساد کی اصل جڑ ہے دنیا میں، جو بڑے بڑے سرغنہ ہیں، انہی کے پاس انہیں بھیجا جاتا انبیاء کرام کو۔
یہ نہیں تھا کہ پہلے جا کر لوگوں میں تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کے ذہن بنائیں، پھر لوگوں کے ذریعے فرعون پہ دباؤ ڈالیں، بلکہ کیا ہے، جا کے سیدھا فرعون کے دربار میں جاؤ، اس کو دعوت دو۔ قریش بھی جو عرب میں بڑا مقام رکھتے تھے نا، ایک طرح سے اگرچہ وہاں حکومت نہیں تھی، لیکن ایک طرح سے ان کا وہی مقام تھا جو کسی حکومت کا ہوتا اس پورے عرب میں، قریش کا، انہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ بات یہ ہوتی کہ جو بڑے ہیں، جو بڑے بنے ہوئے دنیا میں، وہی ٹھیک ہو جائے تو ان کے ساتھ عوام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا وہ کیسے ہیں، کیسے لیڈر ہیں۔ تو وہ کام جیسے کروایا جاتا ہے، یہاں بھی فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اب اتنا پہاڑ جیسا کام اچانک موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں پہ آ پڑتا ہے نا، یہ اذهب الى فرعون انه طغى کہہ کر جو کام ڈال دیا گیا۔ اب اس کام کے کرنے میں کیا مشکلات وہ محسوس کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اب آگے ان کی دعا آ رہی ہے، اس سے پہلے دیکھیں کہ وہ محسوس کیا کچھ کر رہے ہیں نا، کیا کہ انہیں اپنے اندر کمزوریاں اس کام کے لیے نظر آ رہی ہیں۔ سورہ شعراء میں جیسے آتا ہے، ایک تو پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، جو بڑا اندیشہ ہے، اور بالکل صحیح اندیشہ تھا، ہونا ہی تھا، وہ اسی طرح ہی ہوا بھی، کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، مانیں گے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور وَيَضِيقُ صَدْرِي، اپنے رب کو ہی سنا رہے ہیں جو حال اندر ہو رہا ہے کہ میرا سینہ گھٹتا ہے، ذائقہ صدر ہو رہا ہے، سینہ گھٹ رہا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ اتنا مشکل کام ہو تو جیسے انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بات میں کر ہی کیسے سکوں گا، کیسے میں وہ بات کروں گا، تو وہ محسوس ہو رہا ہے انہیں۔ اب اس کے لیے انہیں پتہ ہے کہ جس نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہی اسے اٹھانے کا حوصلہ بھی دینے والا ہے نا، وہی کام بنانے والا ہے۔ تو اپنی ساری پریشانیوں، ساری کمزوریوں کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، جس نے ذمہ داری ڈالی ہے وہی اس کا حوصلہ انشاءاللہ دینے والا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں اپنے رب سے بہت ہی مختصر الفاظ میں، کیسے وہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ یہ بھاری کام کر سکیں۔ انہوں نے کہا تھا نا وہاں پہ سورہ شعراء میں سے پڑھے تھے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے۔ اب پہلی یہاں پہ دعا کے پہلے الفاظ ہیں قالا، کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے رب اشرح، کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ اب ضیق صدر کیا ہوتا ہے، جو وَيَضِيقُ صَدْرِي کی جنہوں نے شکایت کی اپنے رب سے، کہ جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ جیسے میں جان نکل رہی ہے اس کام کو کرنے سے، یا اس کام کا تو سوچ کر ہی میرا دم گھٹ رہا ہے، بالکل وہی بات ہے جو ضیق صدر، وَيَضِيقُ صَدْرِي کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ گھٹ رہا ہے نا۔ جیسے پہلی دفعہ کوئی جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہو، پہلی دفعہ کسی مجموعے میں تقریر کرنے کے لیے کسی کو کہا جا رہا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی نا۔ تو جیسے اینگزائٹی زیادہ ہی بڑھ جائے تو کام کیسے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اب وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، رب میرا سینہ کھول دے۔ اب شرح صدر جو ہے وہ ضیق صدر کا اپوزٹ، سینے کی گھٹن کا، اینگزائٹی، فرسٹریشن کا جیسے اپوزٹ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سوچیں کتنا ہی مشکل کام ہو، لیکن اس پر اگر دل مطمئن ہو کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے، تو اور پھر اس کے کس طرح کرنا ہے اس کا راستہ بھی نظر آ رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس کام کو ایسے اور ایسے میں کر سکتی ہوں، تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو سکتا ہے نا۔ ورنہ تو ایک چھوٹا سا بھی کام سوچیں، گھر بھی بالکل میس پڑا ہوا ہو تو بہت ہی مشکل لگ سکتا ہے، لیکن ایک بچہ تو اس کا تو سینہ گھٹنے لگے کہ میں کیسے اس کو ٹھیک کروں، لیکن ایک ماں کو پتا ہے بس یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، کام پورا ہو جائے گا۔ تو وہ ہے شرح صدر نا، کہ اس کو کام آسان ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اب سوچیں ایسا ہی مشکل کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا تھا نا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور تو آپ پر سے بھاری بوجھ اٹھا دیا۔ تو اب اسلام پر چلنے، ایک مومن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی اسی شرح صدر کی ضرورت ہے۔ سورہ زمر میں جیسے کہا جاتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو۔ کس طرح سمجھ میں آتا نا کہ وہ جو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر مل جائے، کس طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور عطا ہو گیا ہو، روشنی میں چل رہا ہو،
تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون سا میرا راستہ ہے، کہاں مجھے چلنا ہے، اگلا قدم مجھے کہاں ڈالنا ہے۔ اور اسی کے لیے جب ہم بھی رب اشرح لی صدری کی دعا کرتے ہیں نا، اور ہم جب کہہ رہے ہوں یہ دعا جب ہم کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، تو ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے، کیا دعا کرتے ہیں، کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہر حال میں اللہ کی بندگی کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے ہمارا دل ہمیشہ مطمئن رہے، اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے ہمارے دل میں کبھی گھٹن محسوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نور پر ہم ہمیشہ گامزن رہیں، کبھی ہمارے قدم نہیں رکے، اسلام پر چلنے کے لیے ہم کبھی ایسا نہیں ہو کہ اپالوجیٹک بن رہے ہوں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کبھی کوئی شرمندگی محسوس کریں، ایسا نہ ہو۔ شرح صدر سے مل جانے کے لیے ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ شرح صدر کی نشانی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا سے بیگانہ اور آخرت میں دل لگا لیتا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی حدیث یاد رکھنے والی ہے نا کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ شرح صدر مل گیا ہے، کہ شرح صدر ہے، آخرت سامنے نظر آ رہی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے، وہاں کی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس میں لگا ہوا ہے، دنیا سے بیگانہ ہے، دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے تو گزر رہا ہے، دنیا میں تو امتحان دے رہا ہے، بس امتحان صحیح کرنا چاہتا ہے، اس میں دل لگا کے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اس میں اپنے زندگی کی ساری اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں اس دنیا کو بنانے میں لگا دے، بلکہ اس آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، موت سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، پہلے سے تیاری کر رہا ہوتا، موت تو کسی وقت آ سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہتا ہے، تیاری میں لگ جاتا ہے، وہ ہے شرح صدر کی نشانی۔ تو دعا بھی کر رہے ہوں اور اس طرح سے ہم جو نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ بھی ہمارے اندر ہو، ہم اس طرح سے تیاری کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، موت سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا، دنیا سے بے نیازی، دنیا کی پرواہ نہیں ہو، دنیا کی حرص اور ہوس اس کو بڑھانے کی تمناؤں میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دے انسان، بلکہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ نے جو نور ہمیں دیا ہوا ہے اس نور میں اپنے رب کی رضا کو پانے کا راستہ تلاش کر لے، اس پر آگے اور آگے بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر دعا کرتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں نا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرا کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر جو مشکل تھی اس کے لیے دعا کر لی رب اشرح لی صدری کہہ کر، اب آگے اور بھی کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیسے کیسے انہیں اندیشے ہوں گے نا، اور کتنی ہی مشکلات ہوں گی جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا اس وقت، تو جو انہیں بعد میں پیش آئیں، ان سب کے لیے وہ اپنے رب سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، آپ کے فضل سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے راستے کی، اور یہاں جیسے ہر کام کرنے کے لیے، کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنے، اسی سے مدد مانگنے، اسی پر بھروسہ کرنے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے نا۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا نا کہ اپنے ہی زور بازو پر، اپنی ہی صلاحیتوں پر بھروسہ کر لے کہ یہ کام تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سوچے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے شروع میں جو بات ہوئی تھی، جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ روشنی دیکھ کر، کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، انا اخترتک، میں نے چن لیا تجھے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، بلکہ ابھی آگے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم پڑھیں گے، واصطنعتک لنفسی، کہا وہاں پہ کہا گیا کہ میں نے تجھے اپنا بنا لیا، تربیت کر کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل ویسا بنا دیا تھا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ بن جائے نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لیکن اس پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہو کہ ہاں میں اس قابل ہوں اس لیے میرے رب نے چن لیا اور اب میں یہ کام بس کر ہی سکتا ہوں۔ وہ تو اپنی کمزوریوں سے بھی خوب واقف ہے، صرف اپنے ہی زور بازو، اپنے صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اپنے اللہ کی طرف سے دعا کا سکھایا جانا انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت بھی ہے نا۔ ایک بچہ جیسے اپنی ساری مشکلات بس اپنے ماں باپ کو سنا کر اپنا سارا بوجھ اپنے کندھوں سے ہٹا لیتا ہے نا، کہ اب وہ حل کرنے والے جو اتنا بڑا مسئلہ جو میرے سر پہ ہے وہ حل کر دیں گے بس۔ اب اس سے ہزاروں گنا زیادہ اطمینان ایک بندہ اپنے رب کو اپنا حال سنا کر اس سے دعا مانگ کر حاصل کر لیتا ہے، کر سکتا ہے نا۔ دعا بالکل ویسی ہی قبول ہو جائے تو بھی دل مطمئن کہ میرے رب نے میری سن لی، اسی طرح سے، اور بالکل ویسی جیسی دعا مانگی تھی اس طرح سے پوری نہ ہو تو بھی دل مطمئن کہ میرے رب نے میرے لیے جو پسند کیا وہی میرے لیے بہتر ہے، اس میں میری بہتری تھی، میں نے تو دعا مانگی تھی، میں نے تو سنا دیا تھا، اب بات دوسری طرح سے کام ہو رہا ہے، دوسری طرح سے معاملات چل رہے ہیں،
لیکن وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس چیز کو پسند کر دیا تو بھی کیسا دل مطمئن ہو سکتا ہے نا. تو وہ یہاں پہ دعا کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے اسی طرح آسانیاں مانگنے کی دعا ضروری کرنے کی ضرورت ہے نا. امتحان آزمائشیں تو آ سکتی ہیں، جب آ جائیں تو ان پہ پورا اترے انسان، لیکن خود سے آزمائشیں نہیں مانگتا، خود سے مشکلات نہیں مانگ رہا ہوتا. اس کے لیے آسانیاں اپنے رب سے مانگتے رہیں کہ جو بھی کام ہے ویسر لی امری، جو میرا کام ہے، جو مجھے کرنا ہے، جو ذمہ داریاں مجھے پوری کرنی ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ ہی آسان فرما دے. ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کام کا ہم تیار کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں یہ کام ہمیں کرنا ہے، اب اس کام کے لیے بھی اپنے رب سے پہلے مانگ لے دعا کہ اللہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. اور پھر وہ دعا کرتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. وحلل جو ہوتا ہے کسی جیسے گرا کو کھول دینا، حل کر دینا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں. اور عقدتا گرا من لسانی، میری زبان کی بات کو پہنچانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے. آج تو انسان کے پاس بے شمار ذرائع ہیں نا، لیکن اس وقت تو اپنی زبان سے اپنی بات پہنچانا تھا. اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزانہ کلام عطا کیا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا دور تو اور بھی پہلے کا ہے نا، اس وقت اور کون سے ذرائع ہوں گے کہ وہ کمیونیکیشن کریں، وہ بات پہنچائیں. اس کے لیے پھر ضرورت جو تھی وہ یہ کہ بہترین طریقے سے بات پہنچانا آئے، اور وہ اس کی دعا کرتے ہیں نا. سوچیں کسی نے اگر کبھی اس کو موقع نہیں ملا ہو پبلک اسپیکنگ کا، یہ کام جیسے شروع میں لازماً مشکل ہی لگے گا نا. کسی نے بات کی نہیں ہو، کسی نے کبھی تقریر کی نہیں ہو، اور ان کے لیے تو کیسا تھا جا کے اس میں اتنے بڑے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں ان کو بات کرنا تھا. آج ہم سے کہا جائے جا کے کسی کانگریس کے سامنے بات کرو، وہ تو بڑی بات ہے. ہمیں اپنے بچے کی کلاس میں جا کے اسلام کو پیش کرنا ہو تو بھی ہمارے سینے میں گھٹن محسوس ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کام ان کو کرنا تھا، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ زبان کی گرہ کو کھول دیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جیسے شخصیت کے کیسے نظر آتی ہے ان کی خوبیاں، کہ ایک اتنا مشکل کام اچانک سے دیا جا رہا ہے انہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی میں وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہیں، یا یہ کہیں کہ یہ کام تو مجھ سے ہو نہیں سکتا. ہو سکتا نا انسان کو اتنا بڑا مشکل کام سامنے ہو تو اب کیسے ہوگا یہ، وہ اس کے بجائے کیسے ان کا ذہن فوراً کام کر رہا ہے کہ اس کام کے لیے کیا کچھ چاہیے. دل میں وسعت چاہیے، تو اللہ کی مدد اس کی طرف سے دی ہوئی، آسانیاں اور اپنی زبان کی طاقت، وہ سب مانگ لی انہوں نے. اور پھر اب یہ کہ اللہ کے بندوں سے صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کر سکیں، اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اب یہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ ویسے اگلی بھی آیت کو بھی ساتھ ہی دیکھنا چاہیے. یفقہوا قولی بھی کہتے ہیں نا، تاکہ لوگ سمجھ لیں. فقہ کیا ہوتا، بات کو سمجھنا، تاکہ سمجھ سکے قولی میری بات. یفقہ جمع کے صیغے میں ہے، صرف فرعون نہیں، لوگوں تک پہنچانا ہے نا اللہ کے دین کو، پورے درباریوں کو، پورے آل فرعون کو. تو لوگ، بلکہ اپنی بنی اسرائیل کی بھی تربیت کرنی ہے، تو لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. یہاں پہ وہ دعا کر رہے ہیں، انہیں یہ احساس ہے کہ میں اتنا اب تک کبھی بات کی نہیں ہے، انہوں نے کبھی تقریریں کی نہیں ہے، تو وہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بھی سمجھا، بلکہ پچھلی کتابوں میں ان کی لکنت کی بات ہے کہ ان کو لکنت تھی ان کی زبان میں. حالانکہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں وہ زیادہ وزن رکھتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، ایسے رسول بھیجے جن ہر لحاظ سے وہ بہترین انسان تھے نا، اپنے معاشرے کے جو سب سے بہترین انسان، جن کی طرف لوگ دیکھ سکیں، جن کی عزت کر سکیں، کسی بھی لحاظ سے ان میں کوئی کمزوری نہیں رکھی گئی. تو وہ کمزوری کے ساتھ ویسے پیدا نہیں ہو سکتے کہ ان میں لکنت ہو. بلکہ ایک کہانی جو بڑی مشہور ہے، وہ اگرچہ ان کی بھی ساری کتابوں میں نہیں آتی، مگر کسی تلمود میں کہیں آتی ہے غالباً، جو ہماری بھی تفسیروں میں آ گئی، کہ جو انگارے منہ میں لینے والی کہانی پوری ہے. اس کہانی کا تو صحیح ہونا جو ہے اس کا کوئی امکان نہ ہونے کے برابر ہے نا. تو بھول جانا چاہیے اس کہانی کو، یاد نہیں رکھیں کہ وہ کوئی انگارہ سوچیں ہاتھ میں کوئی بچہ لے تو فوراً چھوٹ جاتا ہے نا، اس کو اٹھا کے زبان تک کوئی کیسے لے جائے گا. وہ تو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے اس کہانی کی. نہ یہ بات صحیح لگتی ہے کہ ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی، بلکہ یہ بات جو کر رہے ہیں وہ جیسے ہر انسان جس نے ابھی تک کبھی کوئی تقریر نہیں کی ہے اور اس کو اچانک جا کے یہ بات کرنی ہے، اب لوگوں تک اتنا پیغام کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے انہیں جو ضرورت ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے.
اور یفقہ قولی کہنا بھی کیسا ہے نا، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اپنے زبان کی گرہ کھلنے کے لیے، کوئی اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ بڑے خطیب کہلائیں، اور بلکہ ہر خطیب، ہر اسپیکر، ہر مبلغ کے لیے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ بولنے کا مقصود کیا ہونا، اصل فکر کس بات کی ہے۔ شاندار الفاظ جو سننے والوں کے سر پہ سے گزر جائیں، اصل پیغامی سمجھ میں نہ آئے، اب اس کو خواہ ویسے دیکھنے میں بہت ہی زبردست دھواں دھار تقریر نظر آ رہی ہو، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے اگر بات ہی دل میں نہ اترے، بات ہی سمجھ میں نہ آئے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہی ہماری بھی ہونی چاہیے نا، کہ اصل بات ہے کہ یفقہوا قولی، لوگ بات سمجھ سکیں، اس انداز سے میں کروں کہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ کس طرح انہوں نے جو اپنی ایک کمی محسوس کی، بلکہ اپنے بڑے بھائی کو جو انہوں نے ابھی آگے دعا اور آ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا شریک کار بنانے کی دعا کی، اپنا وزیر بنانے کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا اور تورات سے بھی کہ وہ نہایت زوردار خطیب تھے، جس طرح سورہ قصص میں بھی آتا نا، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يَصَدِّقُنِي، کہ اسے ایک معاون کی حیثیت سے میرے ساتھ کر دیجئے کہ وہ میری تائید کرے۔ ہارون علیہ السلام زیادہ زبان آور تھے، زیادہ بولنے والے تھے، تو وہ انہیں پتا تھا اپنی کمزوری کا۔ انہوں نے پیچھے بھی جو ہم نے آیت یاد کی تھی سورہ شعراء کی، اس میں بھی تھا نا، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان رواں نہیں ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں قرآن میں آتی ہیں، جو بات چیت آتی ہے، بلکہ خود یہی دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے کتنا بہترین جامع بلیغ کلام ان کا ہے، بہترین طریقے سے بات وہ کر سکتے ہیں۔ فرعون نے ان کے بارے میں ویسے ایک جگہ آتا ہے نا، سورہ زخرف میں آتا ہے کہ وہ اس کی بات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ صرف اس کا الزام ہے نا کہ لا یکاد یبین، وہ اپنی بات ظاہر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، وہ تو ایسے ہی بس ان کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بات کر رہا ہے نا، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، جو پہلی دفعہ جا کے جو دربار میں وہ بات کرتے ہیں، وہ تو کیسا شاہکار ہے نا ایک بہترین خطیب کا، تو بہترین طریقے سے بات کر سکے، اسی دعا کا نتیجہ تھا۔ یا یہ کہ ہر انسان ہے، کتنا ہی بولنے والا بھی ہو، اسے بھی اپنی کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کہاں اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کہاں اس کے لیے مشکل لگتا ہے بات کرنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں بھی سکھا دے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور اس طرح کھول دے کہ یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ فریضہ انہیں ادا کرنا تھا، اپنے نبوت رسالت کے جو ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی تھی، اس کے لیے کیسے بہترین الفاظ میں انہوں نے اپنے اللہ سے درخواست کر لی۔ یہ دعا نہیں کرتے کہ مجھے جادو بیان خطیب بنا دے، بلکہ میری زبان کو وہ روانی عطا کر دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب وہی بات کہ لکنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اصل میں روانی کی بات ہو رہی ہے، رواں ہو جائے زبان، صحیح سے میں بات کر سکوں، صحیح سے لوگوں تک بات پہنچا سکوں۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں، وَاجْعَل لِّی، پس بنا دے میرے لیے، وزیرم من اہلی، وزیر من اہلی، میرے اہل میں سے، میرے گھر میں سے، گھر والوں میں سے۔ اب گھر والوں میں سے بنا دے، اور اس کے لیے پھر بلکہ ان کی نظر بھی ہے کہ کون اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو۔ اب یہاں سمجھ میں آ رہی وہی بات کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اب آگے کیا کام کرنا ہے، فوراً جیسے پلان ان کے ذہن میں بن رہا ہے کہ کیسے کر سکتا ہوں، کیا کام ہو۔ اب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا اگر یہ کام کروں گا تو کام کتنا مشکل ہوگا، اس کے بجائے اگر کسی کی سپورٹ حاصل ہو جائے تو وہ کام بہترین طریقے سے ہو سکے گا نا۔ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیت کہیں تو لیڈرشپ کوالٹی کہوں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، کہ وہ ان کے اندر ہے نا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہر کام خود ہی نہیں ہو سکتا نا، اگر سوچیں اپنے ہی اوپر انسان بھروسہ رکھے، سب کچھ خود ہی کرنا چاہے تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا صحیح طریقے سے نا۔ بلکہ پہلی مرحلے پہ خاندان کو ساتھ لے کر چلنا اور اہم ہے نا، کہ اپنے خاندان کی سپورٹ انسان حاصل کرے، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلے، اور جس میں جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لینا،
اب ابھی جیسے ہم یاد کر رہے تھے نا ہارون علیہ السلام کے بارے میں، تورات میں بھی آتا ہے کہ کیسے وہ زوردار خطیب تھے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اس کام میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ خطابت کی ہے، لوگوں سے صحیح طرح سے لوگوں سے بات کرنا، بات صحیح سے پہنچانا. اب اس صلاحیت سے وہ کام لینے کے لیے وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو میرا وزیر بنا دے. وزیر کا لفظ ہم سب جانتے ہی ہیں، وزرا سے ویسے بوجھ کے لیے نا، وزیر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ کاموں کو میں مدد دینے کے لیے، جو پوری ذمہ داریاں خود انسان نہیں کر سکتا، اپنا وزیر بنا کے اس پہ ذمہ داریاں ڈالے، وہ ساری ذمہ داری پیچھے سے اٹھا لے. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ وزیر مجھے ان کے لیے بنا دے. آگے ویسے جیسے آ رہا ہے نا واشرکھو فی امری، تو وہ صرف مددگار کی دعا نہیں تھی بلکہ کام میں شریک ہو جانے کی، ان کو بھی نبی بنا دینے کی دعا تھی وہ اصل میں تو نا، کہ وہ نبی بن جائے، کہ ان کے ساتھ ہی وہ ذمہ داری میں شریک ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ابھی آگے پڑھیں گے دعا جس طرح قبول بھی کی ہے پیچھے سورہ مریم میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی رحمت ان کے لیے فرمایا بھی، اور تھی بھی بڑی رحمت، خاص رحمت ان پہ. اور کسی نبی کا نہیں پتا نا ہمیں کہ جن کو اس طرح سے ان کے لیے وزیر بنائے گئے ہوں، کہ ان کے ساتھ ہی نبوت میں شریک کیا گیا ہو. سورہ یاسین میں ویسے آتا ہے، کسی نے اس کو یہی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، یا وہ کوئی انون انبیاء تھے نا جن کے ایک رسول بھیجا پھر اور دو سے مدد کی. تو اب پھر یہاں پہ جیسے سورہ مریم میں ان کے لیے اس رحمت کو یاد دلایا گیا، وَوَهَبْنَا مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا اس کو ہارون نبی بنا کر عطا کیا. ہارون علیہ السلام کے لیے تورات نے یہ مقام نہیں دیا اپنے انبیاء کرام کو، وہ خود ہی بڑا پٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں نا کتابیں. موسیٰ علیہ السلام کو لکنت کا مریض بنا دیا، ہارون علیہ السلام کو بس جیسے کوئی مددگار ہی ہوں، بلکہ بہت سارے گناہ بھی ان کے سر پہ ڈال دیے کہ وہ سارے شرک کا گناہ تک بھی. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی نبوت میں شریک کیا گیا اس دعا کی بنا پہ. موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی کیسا ہے، ایک اتنا بڑا مقام انہیں عطا کیا جا رہا ہے. اب یہ مقام بس میرا ہو، میں اس مقام کو حاصل کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی شریک کر رہے ہیں، شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، نبوت شیئر کر رہے ہیں اپنے بھائی سے. اور جس طرح دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا کو سنتے بھی ہیں. کہتے ہیں ابھی بھائی کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اس کے لیے تھوڑی تفصیل بھی بتاتے ہیں کہ اشدد بہی ازری، اشدد مضبوط فرما، بہی ساتھ اس کے، ازری میری قوت. ازر ویسے تو کمر کو بھی کہا جاتا ہے نا، پیٹھ، کمر اصل ہوتی ہے نا جو انسان کا مضبوط ترین حصہ ہے، جس سے کے ذریعے سے وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو بوجھ اٹھانے کے لیے مدد کرنے والے ہو نا، وہ پشت پناہ ہو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کوئی پشت پناہی کر رہا ہو، پیٹھ پہ کوئی پناہ دے رہا ہو، دیکھ رہا ہو، نگرانی کر رہا ہو، گرنے نہیں دے، انسان کو سنبھال لے. تو وہ پشت پناہی کرنے کے لیے، مجھے طاقت دینے کے لیے، اشدد میں مضبوط کر دے مجھے، اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے، میرے ہاتھ کو مضبوط کر دے. اردو میں محاورہ ہے نا، 1 اور 1 11 کہتے ہیں نا، کہ زیادہ طاقت ہو جاتی نا، ایک اور بھی ساتھ ہو تو زیادہ طاقت مل جائے، زیادہ بہترین طریقے سے کام کر سکیں. تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے قوت عطا فرما. اب یہ بھی دعا بہت ہی اہم ہے نا، صرف یہی نہیں کہ نبوت میں شریک ہو جائیں، وہ ہوں، شریک ہوں، مجھے مضبوط کریں، میرا ساتھ دیں، مجھے قوت دینے والے ہوں، میری پشت پناہی کرنے والے ہوں، جہاں میں گرنے لگوں مجھے سنبھالیں، جہاں مجھ میں کوئی کمزوری ہو وہ اس کو پورا کر دیں، ایک دوسرے کی نگرانی کرنے والے ہوں ہم. تو اس طرح کی وہ دعا کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں، میرے امر میں، میرے کام میں. اب یہ وہی بات کہ نبوت میں شریک کر، رائز نبوت، جیسے نبی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ذمہ داری بھی ہے نا ایک بڑی، تو وہ ذمہ داری صرف ایک میری نہ ہو بلکہ وہ بھی شریک ہوں. کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ذکر کریں تیرا کثرت سے. اب یعنی تاکہ نسبح کا، ہم تسبیح کریں، کثرت سے تسبیح کریں. بڑی ویسے خوبصورت آیت ہے، اس کا زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم اگلی کلاس میں اس وجہ سے بات کریں. تو بڑی خوبصورت یہ دعا اس الفاظ میں ختم ہو رہی ہے نا، یہ جو پوری دعائی کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ تو ہم پر نگران تھا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بات
یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تسبیح اور ذکر کی اہمیت، خصوصاً یہ پوری گفتگو میں جو چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے، اس میں ذکر کی بار بار کس طرح سے اہمیت آ رہی نا. شروع سے بات، سب سے پہلی بات یہ تھی اقیم الصلاۃ لذکری، ابھی آگے بھی وہی ذکر کی بات آئے گی. اور یہاں بھی وہ کیا ہے خوبصورتی ہے نا اس دعا میں کہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کہ کام وہ میرے مددگار بن جائے، اور کس لیے ہم آپ ہی کی تسبیح کریں. تو تسبیح کا کیا مفہوم ہے، ذکر کی کیا اہمیت ہے اس کام میں، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.